یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور جا کر پہلے تو قتل کا ارادہ کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائیوں میں ایک بڑا بھائی یہوذا نام کا تھا، اس نے مشورہ کیا، دیکھو بھائی تم اپنے ہاتھ سے کیوں اسے قتل کر رہے ہو؟ ایسا کرو کہ انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کنویں میں سانپ بچھو ہوں گے، خود ہی کھا جائیں گے، مر جائے گا، تم اپنے ذمہ کیوں دے رہے ہو؟ وہ کسی طرح چاہتا تھا کہ کم از کم ہمارے ہاتھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نہ قتل ہو. تو باقی بھائیوں نے جو ہے وہ اس کی بات مانی، اور انہی 10 بھیڑیوں میں ایک نے سمجھے یوسف علیہ السلام کو منہ بچایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈول میں بٹھا کر جیسے ہی رسی کنویں میں چھوڑی تو درمیان میں کہتے ہیں کہ رسی کو کاٹ دیا. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں پہ تھے اور وہ فوراً آئے ہیں اور زمین کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ بچا کر آرام سے کنویں کے اندر رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے کنویں کے اندر سے پانی کے اندر سے جو ہے وہ ایک پتھر کو نمودار فرمایا، جس پتھر پر حضرت یوسف علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے. یہ بھائیوں کا کارنامہ تھا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. اور 3 دن کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو یہ بات بتلائی تھی. اب جب یہ سب کچھ کر کے آ گئے تو وجاءوا اباهم عشاء یبکون. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ آئے روتے ہوئے رات کو. یہ بھائی رات کے اندھیرے میں آئے تاکہ آنکھوں، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، تو چنانچہ والد صاحب سے آنکھیں ملا نہیں پا رہے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ مجرم آنکھوں سے بھی پکڑا جاتا ہے کہ کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ. یہ فیس ریڈنگ جو کرتے ہیں اور چہرے کے تاثرات سے پہچان لیتے ہیں کہ بندہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹا ہے. تو یہ چیزیں تو آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر موجود ہیں کہ کون دل سے رو رہا ہے، کون اوپر سے رو رہا ہے، کس کے آنسو واقعی غم کے ساتھ ہیں، کس کے آنسو ڈرامے بازی کے ساتھ ہیں. فیس ریڈنگ کے ماہر آج بھی جو ہے وہ چہرے سے اندازہ کرتے ہیں، اور اس میں خاص کر آنکھوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے یہ جو کریپ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ عموماً کالا چشمہ استعمال کرتے ہیں رات کے ٹائم کی. حالانکہ رات کے ٹائم استعمال کرنے کی کون سی توق بنتی ہے؟ تو وہ اس لیے کہ لوگ ان کی آنکھیں صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں. تو اب یہ آئے ہیں روتے ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا روتے ہوئے آنا، اس کے بعد مجھے کسی رونے والے پر اعتماد ہی نہیں رہا کہ یہ ڈرامے بازی کا نہ رو رہا ہو، اوپر سے نہ رو رہا ہو. اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے نا وہ زیادہ رو کر ایکٹنگ کر کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا بچے نے کوئی شرارت کی ہوتی ہے تو وہ گھر پہ آتا ہے نا تو وہ اوپر سے آگے سے ہو جاتا ہے، رونا فوراً شروع کر دیتا ہے تاکہ ابا جان پر اماں جان پہ اچھا پریشر پڑے. تو یہ رونا بعض دفعہ یہ اسی طرح کا ہوتا ہے. مجرم ہے اور رو رہے ہیں. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے جو آج ڈرامے کا رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں یار مجرم اگر ہوتے ہیں تو رو پورے ان کے غم میں. میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جرم کیا لیکن رو رہے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مجرم بھی روتے ہیں اپنا جرم چھپانے کے لیے. وہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے رو کر، اور پھر حضرت زینب نے بددعا بھی دی کہ اب مارتے ہو اس کے بعد روتے بھی ہو، سدا روتے رہو گے. اور وہ بددعا ایسی لگی کہ آج نسل در نسل وہ بددعا اثر کر رہی ہے اور صلاحیت کی ہوئی اور
خون منتقل خون کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور آج تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اپنے جرم کو چھپانے کے لیے رو رہا ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، ہم نہیں مانتے، تو نہیں تھا، تیرا باپ دادا تھا، پردادا تھا، بغیر پردادا وہ تھے، لیکن تھے وہ تمہاری ہی آباء و اجداد۔ تو یہ رو کے ڈرامے بازی کر کے یہ جو ہے نا، یہ جرم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے اور روتے ہوئے آئے اور کہا بجان قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ہم ریس لگا رہے تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور ہم سب ریس لگانے لگے، ہم آگے نکل کے پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اور حضرت اور تمام تبیمومن لنا ولو كنا صادقین، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچے، لیکن آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ کو ہم پہلے بتا دیں، دیکھو اوور ایکٹنگ جسے کہتے ہیں نا، اوپر سے ہو جانا کہ یہ جرم کر کے اس کے بعد مجھے پتا ہے آپ نہیں مانیں گے، لیکن بات سچی یہی ہے کہ ہم یوں بھاگ گئے تھے، آگے نکلے اور پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ آپ کرتا دیکھ لیں، یوسف کا دیکھ لیں، یہ خون آلود اور بکری ذبح کر کے نا اس پہ خون شون لگا کے، لیکن مجرم کہیں نہ کہیں سے تو پکڑا جاتا ہے نا۔ کہتے چور جتنا بھی ہوشیار ہو، کوئی نہ کوئی پیچھے نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا اور کہا کہ بڑا مہذب قسم کا بھیڑیا تھا، لگتا ہے کہ قم یونیورسٹی کا یا تہران یونیورسٹی کا فاضل تھا، اتنا پڑا ہوا سازشی کہ پہلے یوسف کا کرتا اتارا، اس کے بعد کھایا۔ بھائی اگر اس نے حملہ کیا ہے تو کرتا کیوں نہیں پھٹا ہوا، ان کی قمیض پھٹی ہوئی کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف شواہد اور گواہوں پر قاضی کو اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرائن بھی دیکھنے چاہیے کہ قرینہ کیا ہے، اور بعض قرائن سے بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے سچ اور جھوٹ کا، مجرم کا، ان چیزوں کا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جب وہ جھوٹے خون لگا کے جو ہے وہ قمیض لائے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ تم نے اپنی طرف سے کھیل بنایا، یہ سازش تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس اب صبر جمیل کرنا پڑے گا اور بہتر صبر کرنا پڑے گا، اور صبر ہی بہتر ہے۔ دیکھیں ہمیشہ شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے، کبھی بھی پریشانی پر آو بقا، ماتم اور اپنے سے باہر ہو جانا، اس کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ فضیلت صبر کی آئی ہے ہمیشہ، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب صبر جمیل بس یہی ہوگا، یہ کیا تو تم نے کوئی سازش ہے، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوا کام ہے، لیکن اب مجھے صبر کرنا پڑے گا، اور صبر بھی کون سا؟ صبر جمیل۔ اور صبر جمیل کون سے صبر کو کہتے ہیں؟ جو اول وقت میں ہو، اور فضیلت ہے بھی صبر جمیل کی، جو مصیبت کی ابتدا میں ہو، کسی سے جدائی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد 3 دن بعد کہہ رہے بس صبر کرنا چاہیے مجھے، تو 3 دن بعد تو خود ہی صبر آ جاتا ہے بھائی۔ کمال تو یہ تھا کہ اس وقت صبر ہوتا، اس وقت ہمت ہوتی، اور صبر سے کیا مراد ہے کہ غیر شرعی کام نہ ہو۔ اگر دکھ اور غم کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آئے، اس کو رحمت کہا گیا، لیکن اس میں آؤ بکا، نوحہ، اس کے اندر آ کر اپنا گریبان پھاڑنا، اپنے منہ پہ تماچے مارنا، یہ بے صبری ہے۔ الٹی سیدھی بات کلمہ کفر منہ سے نکالنا، یہ بے صبری ہے۔ کیسی باتیں لوگ منہ سے کلمہ کفر تک نکال لیتے ہیں مصیبت میں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو ہمارے گھر ملا تھا یار، ہمارے ساتھ اور کیا کون سا صحیح ہے، یہ اور وہ یوں، یہ سب کفری الفاظ اور غیر شرعی کام، یہ سب بے صبری میں آتا ہے۔ صبر جمیل جو اول وقت میں ہو، فضیلت اسی صبر کی ہے، اور ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے صبر جمیل کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر جمیل، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مستعان اللہ علی ما تصفون نہیں کہا کہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ قرآن کا اسلوب ہے کہ واللہ المستعان، فاعل کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اس کے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، نبی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، حضرت نوح پیدا ہو چکے تھے، حضرت آدم پیدا ہو چکے تھے، لیکن کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، جب مشکل پڑے تو مدد صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے۔ اور یہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد کا و نستعین کا نہیں کہا کہ تیرے اللہ تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد، بلکہ ایاک کو پہلے ذکر کیا کہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کون سی مدد؟ غائبانہ، کوئی سامنے نہ ہو۔ آپ دیکھو نا، دھوکہ دینے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ تم کسی سے بیوی کو کیوں کہتے ہو پانی لاؤ؟ تم نے بھی تو بیوی سے مدد مانگ لی نا۔ تم کیوں کسی سے قرضہ مانگتے ہو؟ دیکھو نا، مانگ لیا نا، تو تم نے بھی تو غیروں سے مدد مانگ لی۔ او بھائی، نبیوں نے اس مدد کی مخالفت کی ہمیشہ، یا نبیوں نے اس مدد جو مشرکین مکہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، یا معبودان باطلہ کو، یا عیسائی حضرت عیسیٰ کو، یا یہودی حضرت عزیر کو پکارتے تھے، تو کیا اللہ کے نبی نے اس کا رد کیا تھا؟ جو آپس میں ما تحت الاسباب جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کا تو رد نہیں۔ یہ تو کفار ہمیشہ، کبھی نبی نے نہیں فرمایا تم یہ شرک کر رہے ہو، اس سے پانی مانگ رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، یہ غلط، بلکہ نبی نے جو رد فرمایا ہے وہ اسی مدد کا کہ جس سے تم مدد مانگ رہے ہو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کی سن رہا ہے، آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کی مدد پہ قادر ہے، آپ کی ہر قسم کی جو ہے وہ حالات کے بدلنے پہ قادر ہے۔ اس نیت کے ساتھ کسی کو غائبانہ پکارنا یہ شرک ہے۔ بیوی میکے گئی ہوتی ہے، کبھی آپ اس کو ایسے ہی بیٹھے کہتے بیگم پانی لے کے آؤ، بیگم یہ کرو وہ کرو، یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے جو لوگ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بھائی، یہ اسباب کو شرک کبھی نہیں کہا، یہ اسباب کے دائرے میں اللہ نے جوڑا ہے۔ ہاں، جو ما فوق الاسباب سامنے نہ ہو اس کو آپ اس نیت سے پکار رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے، اس کو شریعت نے شرک کہا ہے، اس کو تمام انبیاء نے اس مدد کا جو ہے وہ رد کیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنی ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم یہاں سے غائبانہ کسی کو پکاریں، پہلی بات تو یہ سوال، وہ ہماری بات آواز سنتے ہیں؟ چلو اگر سنتے ہیں تو آج ہر ایک اپنی زبان میں پکارے گا، اور جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کو دنیا میں ایک ہی زبان آتی تھی یا دو آتی ہوں گی، اور آپ کی اب سب کی زبان کو ہر ایک کی لینگویج سمجھنے لگ گئے۔ قبر میں کوئی لینگویج انسٹیٹیوٹ تھوڑی کھلا ہوا ہے کہ وہاں جا کر مختلف زبانیں انسان نے سیکھ لی ہوں۔ چلے اگر زبان بھی سمجھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں جو اتنے سارے پکار رہے ہیں، دنیا میں تو حضرت کے ساتھ ایک مرید بات کر رہا ہوتا، دوسرا بھی شروع کہتے ہیں بھائی صبر کرو نا، ادب نہیں ہے، ایک کی تو سننے دو، اللہ کے بندوں کو تو تمیز سیکھو۔ ہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ بات کر لے کیا؟ اچھا آپ بتاؤ تم کیا؟ بیچ میں نہیں بولا کرو، ایک بندہ بہت بات کر رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت؟ دنیا میں تو یہ، اور یہاں انتقال کے بعد سب ایک ساتھ پکار رہے ہیں، وہ سب کی ایک ہی وقت میں سنتے بھی ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ہے، ساری دنیا ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت کو پکارے، خدا کی قسم سب کی سنتا بھی ہے، سب کو جواب بھی دیتا ہے۔ اور چلے مثال کے طور پہ وہ سب کی سنتے بھی ہیں، اور جن کو آپ پکار رہے ہو یہاں سے آواز بھی سنتے ہیں، ہر زبان بھی اب سمجھنے لگ گئے، ایک ہی وقت میں سمجھ بھی، لیکن ایک گونگا کیا کرے گا؟ گونگا جو بول ہی نہیں سکتا، وہ اپنی مشکل اس کے سامنے مدعا کیسے رکھے گا؟ یوں کر کے کرے گا نا، تو آپ کا عقیدہ ہے وہ جہاں بھی یہ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر یہ بے زبان کس سے مدد مانگے گا؟ اور بے زبان
یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زبان والوں کی بھی سنتا ہے، بے زبانوں کی بھی سنتا ہے، اور مدد کرنے پہ صرف وہی قادر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور مقصد بھی یہی تھا کہ کوئی قافلہ گزرے گا تو انہیں اٹھا لیں گے اور لے جائیں گے، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ جب وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے کا رستہ کوئی اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ہوائیں چلائیں، کوئی ایسی طوفان کی کیفیت کہ وہ رستہ تھوڑا چینج کر کے اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ تو اب انہیں پانی کی ضرورت تھی، تو ایک دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی درخت لے کر آؤ کنویں سے۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو جب کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر آ گئے۔ جب انہوں نے اتنا حسین بچہ دیکھا، کون ہے یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے کیا خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا، او بھائی ایک لڑکا مل گیا ہمیں کنویں کے اندر سے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو جلدی سے اپنے مال میں چھپا لیا کہ بس اس کو لے جا کر بیچیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 دن چونکہ رہے تو یہودا کے دل میں تھوڑی بہت ہمدردی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں میں یہ بھائی تھا، تو یہ روز آتا تھا اور کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھانا وغیرہ ڈول کے ذریعے رکھ دیتا تھا۔ تو ایک دن جب یہ کھانا دینے آیا تو دیکھا کہ وہ نہیں ہے کنویں میں، نے آ کے باقی بھائیوں کو بتایا تو یہ تیزی سے ادھر ادھر جو پھیلے، ایک قافلے کو انہوں نے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا۔ بھائی یہاں ہمارا ایک غلام تو نہیں تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کون سا غلام؟ لیکن یوسف علیہ السلام پر نظر ان کی پڑ گئی، تو کہا بھائی یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے، یہ ہمیں دو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم بیچ رہے اس غلام کو، ویسے ہی ہم اس سے تنگ ہیں، تو آپ اسے خرید لو۔ انہوں نے کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہا بیچو گے؟ کہا جتنے میں دیکھ لو کتنا سمجھدار لگتا ہے اور ہے بھی پڑھا لکھا اور لکھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو یہی ہے ٹوٹل مال، اور کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل 20 درہم تھے، ہر بھائی پہ 2 درہم تقسیم ہوئے۔ بعد نے کہا ہے کہ 14 درہم تھے، اتنی کم قیمت میں۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اچھا وہ اتنے بشرہ بثمن بخس دراہم معدودہ، گنتی کے سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگا دی۔ اور وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ویسے بھی یہ بھائی اس سے بیزار ہو رہے تھے، ان کا تو مقصد تھا یہاں سے لے جائیں، اور ان کو کہا کہ اس بچے کو جب تم غلام کو لے کے جاؤ گے لیکن شرط یہ سے باندھ کے رکھنا اور بہت دور لے جانا، اور یہاں اس کو واپس نہیں آنے دینا، یہ بھاگتا ہے، یہ سب ہو یہ بھاگ جائے دوبارہ۔ اور 10 کے 10 بھائی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 14 سال 18 سال بعد نے کہا بعد میں 14 سال کی عمر میں تھی، اتنے کم عمری میں جو ہے ہاتھوں میں رسیاں کسی ہوئی ہیں اور 10 بھائیوں کے سامنے بھائی بکتا ہوا جا رہا ہے۔ ایسی آزمائش، ایسے امتحان، لیکن یہ امتحانات کی چکی میں پس کے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس مقام پہ لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مہندی کا رنگ لانے کے لیے مہندی کو گھسنا پڑتا ہے، تو ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھسنے کے بعد، پھر وہ کلر اپنا دکھاتی ہے۔ تو یہ جتنا آزمائش کی چکیوں میں پستے ہیں اللہ تعالیٰ پھر انہیں اتنا اونچا مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے چلے گئے۔ اس سے علماء نے ایک لقطے کا مسئلہ نکالا ہے کہ لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز، اس کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پڑے ہوئے ملے سمجھو کنویں سے، تو اب یہ اگر کسی کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے اور اس کی قیمت 10 درہم ہو تو اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے فوراً جیب میں رکھ دی اس چیز کو، بلکہ 1 سال تک اس کا اعلان کرے۔ آج کل تو آسان فیس بک ہے، انسان اس کے ذریعے اعلان کر سکتا ہے بھائی مجھے ایک چیز اتنی ملی ہے اور ایسی ایسی جس کی ہو نشانی بتا کے لے لے، اور آج کل یہ چیز جو ہے وہ ملنا آسان ہے، تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے
ورنہ اگر شرعی حکومت ہے تو جا کے بیت المال میں جمع کرا دے۔ تو اب جناب 1 سال تک اگر اعلان کرنے کے بعد بھی وہ بندہ نہیں ملتا، تو اب اگر یہ خود غریب ہے تو اپنے پہ خرچ کر سکتا ہے اس نیت سے کہ جب اس کا اصل مالک آئے گا تو یہ میں اصل چیز اس کو لوٹا دوں گا۔ اور اگر یہ خود غریب نہیں ہے، کسی غریب کو دینا چاہتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقے کی نیت سے دے دے جس کی چیز تھی، کہ بھائی یہ میں کسی غریب کو دے رہا ہوں اور یہ اس کا ثواب اللہ اس کو دے دے جس کی یہ چیز تھی۔ اب اگر وہ بندہ سال بعد آ گیا، یہ جو چیز آپ کو ملی تھی وہ میری تھی، تو اب آپ اسے وہ چیز اپنی طرف سے دے دیں، اور جو آپ نے صدقہ دے دیا اس کا ثواب یہاں منتقل ہو جائے گا، وہ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ تو یہ گری پڑی چیز کے اوپر انسان کو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، جو ہم کبھی اپنا دل دے بیٹھتے ہیں نا اور ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، یہ بعض دفعہ بےایمانی سے حاصل ہونے والا مان میں یہ وقتی تھوڑا سا لگتا ہے فائدہ، لیکن اس میں نقصان بہت ہے، اس کے اثرات جو ہے نا وہ غلط وہ بہت ہے۔ اور جب آپ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو کہیں دے دیں گے اور جو اصل مالک تک اس کو دے دیں گے تو آپ اس کے بہترین اثرات دیکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے اور آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ آج کسی کو موبائل مل جاتا ہے، وہ فوراً جیب میں بھائی کیا کریں یار، ہمیں تو نہیں پتہ کہ بھائی تم سم نہیں نکالو تو تمہیں کون کرے گا؟ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے رکشے ٹیکسی میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، مال پرس وغیرہ پیسے، وہ جا کر پہنچا کر آتے ہیں، کیونکہ ایمان خراب نہیں کرتے۔ اتنا مضبوط ایمان رکھو کہ ان چیزوں کی خاطر جناب یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی غریب نوجوان آدمی بڑے فاقوں میں زندگی گزار رہا تھا، کہ بھوک نے ستایا تو بازار میں آ کے بیٹھ گیا، اسے بازار سے ایک قیمتی ہار ملا۔ شروع میں نیت خراب ہوئی کہ اس کو رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کتنا کھاؤں گا، آخر موت ہے، ختم نہیں ہوگا زندگی میں، لیکن تھا بہت قیمتی ہار۔ تب بیٹھ گیا کہ جس کا ہوگا ڈھونڈتے آئے گا نہ پتہ چل جائے گا۔ کہ ایک بزرگ کو بابے کو دیکھا کہ وہ وہاں سے گزر رہے، بابا جی بڑے پریشان دیکھتے ہوئے، اس نے سمجھ لیا کہ یہی ہوگا، بلایا کیا ہوا بابا جی؟ کہا جی میں کسی اور علاقے سے پردیش سے یہاں تجارت کے لیے آیا ہوں، میرا ہار ہو گیا، یہ نشانی ہے، بڑے پریشان ہوں۔ اس نے دکھایا کہ یہ تو نہیں ہے، کہا ہاں بیٹا یہی ہے، اس نے دیا، چلتے بنے۔ کچھ عرصے بعد اس بندے کو بھی کسی نے مشورہ دیا تیرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو کسی پردیش میں جا کے نوکری کر۔ یہ قافلہ کشتی میں جا رہا تھا، یہ بھی بیٹھا، رستے میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ کا شکار ہوئی، یہ تختے کے ساتھ جڑ کر جو ہے نا اتفاق سے کنارے پہ لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو لوگوں کے درمیان ہے، انہوں نے بتایا بھائی تیرے قافلے میں شریک سارے لوگ ڈوب کے مر گئے، تو بچا تھا، ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ پھر اسے کہا جب 1-2 دن بعد کہ جی ہماری مسجد میں امام نہیں ہے، اگر آپ نماز پڑھا سکتے ہیں تو آپ امام لگ جائیں، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیا کریں گے، کھانا بھی۔ تو وہ تو ویسے ہی تلاش میں تھا روزگار کے، اس نے کہا ٹھیک ہے، نمازیں بھی شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد جو ہے نا جب دوستی ووستی بن گئی علاقے میں، تو کچھ لوگ جو اچھے تھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم آپ کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ہم بالکل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہا لیکن شرط یہ کہ لڑکی یتیم ہے، بچی یتیم ہے، کیونکہ مولوی کو تو تھکی ہوئی چیز نہیں ہے نا، جو گھر کے اندر پلیٹ کے جو ہم کسی اور کاموں میں اسی میں کھانا آ رہا ہے، اسی میں یہ ہو رہا ہے۔ اور جب اتنے سیانے لوگ ہیں کہ جب کسی کا کوئی آدمی مر جاتا ہے نا تو مردے کو صابن سے نہلاتے ہیں، یا چٹائی جو ہوتی ہے کہتے ہیں بیٹا یہ مولوی صاحب کو جو اس میں سایہ لگ جائے گا، اچھا نہیں ہے نا خود استعمال کرنا، یہ صابن یہ چٹائی یہ اس پہ سایہ لگ جائے۔ تو اب کتنے سیانے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو مردے میں جو راڈو گھڑی پہنی ہوتی ہے یہ تو نہیں، یہ تو ابا کی نشانی ہے، تو میں بھائی اس میں بھی تو سایہ ہے، یہ مولوی کو دو جلدی سے۔ اور اس نے ریگن کے چشمے پہنے ہوئے تو اس پہ سایہ نہیں ہے، وہ تو بیٹا کہے گا ابا کی اشکپیس کے چپل پہنے ہوئے تو اس پہ سایہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اندر جو بنیان ہوگی نا اس پہ سایہ ہوگا، وہ پسینہ نہیں نا مولوی صاحب کو دیا بیٹا صدقہ ہو جائے گا ابا کی طرف سے۔ تو یہ جو گھڑی ہے، یہ جو چشمہ ہے، یہ جو
برانڈڈ چیزیں ہیں اس پہ سایہ زیادہ ہوگا بھائی، یہ مولوی کو کیوں نہیں دیتے؟ لیکن ہم اصل میں اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ دین کی کوئی بات لاتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے تو وہاں ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو ہم دین کو بھی فالو نہیں کرتے، اسے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی کو دین پڑھ کے آئی، شادی ہوئی تو اس نے شوہر کو کہا دیکھیں جی ہم شریعت کے مطابق چلیں گے نا، اپنے گھر میں شوہر کو پہلے دین کا کیا کہا، دیکھیں جی شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے ساس اور بہو کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی اماں کی خدمت ان پہ واجب نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی ہے تو اخلاق ہے کہ انسان کو کرنا چاہیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ یار یہ میری اماں کی خدمت نہیں کرے گی، ان کو کھانا نہیں بنا کے دے گی، لیکن یہ بھی بڑا کوئی ہوشیار کا درس میں آتا ہوا ہوگا میرے خیال میں، تو کہنے لگا بیگم بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کہا ہے، آئندہ ہم شریعت کے مطابق ہی چلیں گے، اور شریعت نے 4 شادیوں کا حکم مرد کو دیا، انشاءاللہ میں دوسری بھی اگلے مہینے کر رہا ہوں۔ تو کہتی ہے اچھا وہ صبح اماں کے لیے ناشتہ کس ٹائم بنانا ہوتا ہے، ذرا ٹائم مجھے بتا دیجیے۔ تو جہاں اپنی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے نا، تو وہاں مولوی صاحب کے لیے جو ہے کہا کہ یہ آپ اگر کہتے ہیں تو یتیم بچی کا چلو شادی ہوئی، رخصت ہوئی، جا گیا، گھونگھٹ اٹھایا تو لڑکی کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھنے لگا، تو وہ سوچنے لگی اتنی دیر ہو گئی تو یار یہ مولوی کوئی لالچی ملی ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، لاری کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جھجک کے بولتی ہے کہ جھنجھلا کر بھائی کیا بات ہے آپ ہاری کو دیکھ رہے ہیں؟ میں کہا ناراض نہیں ہونا، یہ بتاؤ ہار کہاں سے لائے؟ نہیں میرے والد صاحب کی نشانی انہوں نے مجھے دیا تھا، مجھے کسی زمانے میں لگتا ہے یہ ہار ملا تھا، یہ وہی ہے۔ لڑکی کو جھٹکا لگتا ہے، کہتی ہے تم وہی نوجوان ہے؟ کہتی ہے میرے والد ہمیشہ نمازوں کے بعد دعا کرتے کہ اللہ میری بیٹی کا نکاح اسی ایماندار نوجوان سے کروا دے۔ اللہ نے ہار بھی دیا اور ہار والی بھی عطا کر دی، ایمانداری کا یہ صلہ ملا۔ بےایمانی ہوتی تو آخرت میں گئی، ہار کتنا کھاتا۔ اس لیے بھائی تھوڑی سی دولت پر یقین کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کیا کرو، تھوڑا صبر کرو اور یقین کرو جس نیکی پر دل پہ چھرے چل رہے ہوتے ہیں نا، اسی نیکی کو کرنے کے بعد وہاں سے محبت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں سے قرب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آسمانوں میں نہیں سمایا، لیکن جو گناہوں سے بچ کر اپنی خواہش کو توڑ کر اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے نا، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا مسکن بنائے اپنا دل، اللہ کرے کہ ہمارے روح میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے۔ تو اب انہوں نے اٹھایا اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور لے جا کر مصر میں بیچا، اور کہتے ہیں کہ اعلان ہوتے تھے ایسا ایسا ایک غلام ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا لوں گا۔ یہ مالک نام کے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، تو کہتے تھے سونا اور پھر اتنے ہی وزن کی مشک لوں گا، اتنی وزن کا ریشم کپڑا لوں گا۔ اب کون ہے جو اتنا مال دے؟ تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا جو وزیر خزانہ تھا اس کو کہتے تھے قطفیر اس کا نام تھا۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو تھے تو نبی جاذب نظر، خوبصورت، تو وہی قیمت بھی دے سکتا تھا، تو اس نے قیمت پہ راضی ہو گیا، اس قیمت پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ان کے وزن کے برابر سونا دیا، ان کے وزن کے برابر ریشم کا کپڑا دیا، ان کے وزن کے برابر مشک دیا۔ یہ قیمت جو ہے ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور لے کر اب اپنے جب گھر پہ آیا تو وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا، وہ جنہوں نے شہر میں حضرت یوسف کو خریدا انہوں نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواه، ان کو احترام سے رکھنا، غلام بنا کے نہیں رکھنا، عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، یا ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اپنا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور جو بیوی تھی اس کا نام تھا راحیل، جسے زلیخا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اسے ادب سے رکھنا۔ یہ
لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اسے بیٹا ہی بنا دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 3 آدمی قیافہ شناس نکلے، 3 آدمی ایسے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت نے ایسی بصیرت دی تھی، انہوں نے بندوں کو پہچان لیا کہ یہ بندے سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، اس بندے سے ہم آگے کام لیے، بڑے کام کا آدمی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب وہ کنویں میں پانی بھر رہی تھی اور شرم کے مارے دور تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے وہاں ہجرت کر کے آئے، دیکھا تو ان سے کہا کہ تم وہاں پانی کیوں نہیں بھرتی، کا اتنے سارے مرد ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ان کی طرف سے پانی بھرا، تو یہ جب گھر پہ گئی اور کہا ابا جان ایسے ایسے ایک شخص سے، اسے ایسا کریں گھر پہ لا کر نوکر رکھ دیں، یا ابت استاجروا، اور ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان جو خادم ہو نا وہ وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو امین امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، کہ اس سے کام لے سکے اور پھر وہ امانت دار بھی ہو، اور یہ دونوں صفتیں میں نے اس بندے میں دیکھی ہیں۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے، تو اس عورت کی قیافہ شناسی اور بصیرت اور مردم شناسی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح پہچانا کہ یہ بڑے کام کے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسرا شخص جس کو اللہ نے ایسے نور بصیرت دیا کہ جس نے بندے کو پہچانا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت فاروق اعظم ہو۔ اس کی پیشانی سے لگتا ہے کہ اللہ ابن عمر سے کام لے گا، اور پھر اللہ نے حضرت فاروق اعظم سے کام لیا، اور ایسی بہترین مثالی حکومت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے۔ تو کہا اسے تم نے اپنے پاس وہ سنبھال کے رکھنا ہے۔ چنانچہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے کیسے زمین میں یوسف کو ٹھکانہ دیا، تو کہاں رہتا تھا، کنویں میں گیا، پھر کنویں سے ہم نے کیسے محل کے اندر جناب مبتلا کر دیا اور محل کے اندر رکھ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے انہیں بات کو ٹھکانے لگانے کا علم دیا۔ ٹھکانے لگانے کا علم مطلب کہ گفتگو سے نتیجے کو نکالنا، اور گفتگو سے بہت دور اندیشی، اور گفتگو سے یہ سمجھ لینا کہ یہ بات کا نتیجہ کیا ہوگا، یا آگے کی کیا مستقبل میں پلاننگ کرنی چاہیے، ایسے ساری جو ذہانت دیے اللہ کہتے ہیں ہم نے دیے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ کہاں مارنے کے لیے کنویں میں پھینک کر رسی بیچ سے کاٹ دی، ہم نے بچا کر کیسے یوسف کو محل تک پہنچایا۔ واللہ غالب علی امرہ، یہ جو آیت ہے نا واللہ غالب علی امرہ، اتنی سی، یہ اگر کبھی آپ کا کوئی کام پھنسا ہو، نہ حل ہوتا ہو، یا کبھی دفتر آفس یا کسی جگہ ایسی ٹسل چل رہی ہے کہ زیادتی آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا باس کے سامنے پیڑے بناتے ہیں اور اگلے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ گھر میں ہی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب بیوی کے خلاف کوئی شوہر کا ذہن بھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ بیوی بیچاری حق پر ہوتی ہے، یا ایسے کوئی مسئلہ بھی ہو، اسے چاہیے کہ اس آیت کو کثرت سے پڑھا کریں، واللہ غالب علی امرہ، کثرت سے مراد کم از کم 300 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کو غالب فرمائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ مغلوب آپ کے فریق مخالف کو کریں گے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، اور جب پہنچ گئے ایک بڑی عمر کو، اور تو ہم نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، علم عطا فرمایا۔ حکما وعلما، حکم سے مراد حکومت کرنے کا طریقہ، جب وہاں گئے نا محل میں پورا سسٹم چینج کر دیا، وہاں جو غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا اس کو ختم کرایا، وہاں جو غلاموں کے اوپر زیادتی ہوتی تھی اس کو ختم کرایا، انہیں کبھی کھانا ملتا تھا کبھی نہیں، انہوں نے پورا سسٹم حضرت یوسف علیہ السلام نے چینج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی سے بھی سرفراز فرمایا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اب جناب وہ مرحلہ بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو زلیخا دل دے بیٹھی،
دل تو پہلے سے دے بیٹھی تھی، لیکن آخر ایک وقت آیا کہ برداشت نہیں ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وراودت التی هو فی بیتها، اسلوب قرآن کریم کو دیکھیں ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، ہوا فی بیتها، اور حضرت یوسف رہتے اس کے گھر پہ تھے، زلیخا کے یہاں کھانا پینا، زلیخا کی ماتحتی میں رہے، انہی کے یہاں پرورش پائی، اس کے گھر پہ رہتے تھے، اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سب کو پتا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام اس کے گھر پہ ہوتے تھے، وہاں بڑے ہوئے گئے، تو جی وہ یوسف کو پھسلانے لگی، حالانکہ یوسف انہی کے گھر پہ رہتے تھے۔ مطلب کیا اس آیت کو، اس کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا اور اس میں کیا راز ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، انسان جب کسی کے احسان تلے دبا ہوا ہونا تو اس کی بعض دفعہ ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے مجبوری میں، یار اب کیا کریں۔ یہ جو کہا نا وہ بھی بھائی کیا، اس میں راز یہ کہ ان کے ماتحت ان کے گھر میں رہتے تھے، زلیخا کے پاس کھایا ہے، زلیخا کے ساتھ رہے، اور جناب زلیخا نے اسے ٹھکانہ دیا، زلیخا نے اس کی تربیت کی، یہ سارے احسانات کے باوجود جب اسے پھسلانے لگی تو اس کی اس ناجائز بات میں نہیں آئے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کے احسان تلے دباؤ تو بعض دفعہ اس کی ناجائز بھی سننی پڑتی ہے۔ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا، دوستوں نے کھلائے، کبھی شنوری میں لے گئے، کبھی جناب کنار ہوٹل میں لے گئے، کبھی دوست کے کھلا رہے، کبھی وہ، اب آئندہ جب دوست کیا کہیں گے، یار بھائی کی شادی ہے، فنکشن ہے، اس میں بھی آنا، اب اس کو جانا پڑتا ہے، اس کو سمجھاؤ بھی، یار اب کیا کریں یار مولوی صاحب، یقین کریں وہ کہیں گے اچھا کھانے پینے میں دوست ہے، اب جب یہاں بلا رہے تو گا نہیں رہے، ادھر گانے بھی چلیں گے، فنکشن بھی ہوگا، ڈانس بھی ہوگا، لیکن اب اسے دوستی یاری میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ احسان جس کا ہوتا ہے نا اس کی نافرمانی کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھو کتنی ہے کہ جس کے احسان کے نیچے دبے میں وہ گناہوں کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اسی لیے نیک آدمی سے دوستی، میرے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، مناجات مقبول میں بھی جمعے کے جو دعائیں ان میں ہیں کہ اے اللہ مجھے کسی فاسق کے احسان سے بچانا، کہ میں کسی فاسق کے احسان نہ لوں، کہ پھر مجھے اس کی بات گناہوں میں ماننی پڑے۔ کتنی پیاری دعا ہے اللہ کے نبی کہ کسی فاسق کے احسان کے نیچے دبنے سے مجھے بچا، کہ میں کسی فاسق کے احسان کو نہ لوں، بلکہ فاسق میرا محسن نہ بنے، میرا محسن دیندار بنے جو مجھے دینداری کی ترغیب دے گا نا۔ تو کتنی آزمائش ہے، آج انسان کسی کے اتنی زیادہ احسانات ہوں، پھر وہ کوئی گناہ کا کام کرے تو آدمی کہتا ہے کیا کریں یار، اگلے نے نوکری بھی دلائی ہے، اگلے نے اتنا مجھ پہ کیا کہ یار اتنی تو کرنی پڑے گی۔ نہیں، احسان اس کی اپنی جگہ، یہ احسان فراموشی نہیں ہے، جب تک وہ اللہ کے قائم کرتا حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی بات کہے گا مانیں گے، نہیں تو ہم نے اللہ کی ماننی ہے، مخلوق کی نہیں ماننی۔ ہمارے والدین سے بڑا ہمارا محسن کون ہے اس دنیا میں آج؟ لیکن رب نے ان کے بارے میں بھی کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ والدین بھی ناجائز کام کرتے ہیں، ان کی بھی نہیں ماننی، اس معاملے میں ان کی بھی نہیں ماننی کہ پتہ چلا ابا کہتے ہیں داڑھی کٹواؤ، اماں کہتی ہیں کٹواؤ، نہیں، ناراض ہوتے ہیں اس معاملے میں، جب اللہ نے کہہ دیا نہیں، ناراض ہوتے ہو جائیں تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، ایک نظر تو سوچ کر کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ دل ایسا بنا لو، اپنا ذہن ایسا بنا لو کہ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ایسا ذہن بن گیا۔ کیسے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قابو کرنے لگی، اور وغلقت الابواب، دروازے بھی بند، سارا ایک ماحول بنایا، دھونی سلجائی ہوئی تھی، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں کمرے میں، اور سارا ماحول وہی بنایا، اور دروازہ بند کر دیا۔ وقالت هیت لک، کہنے لگی اب جلدی آ جاؤ میرے پاس، جس کام کے لیے بلاتی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا بت رکھا تھا نا زلیخا کا، اس کے اوپر جا کے اس نے کپڑا ڈال دیا۔ ارے یوسف نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا مجھے اپنے خدا سے حیا کی کہ اس کے سامنے گناہ کروں۔
حضرت یوسف نے فرمایا میرا رب زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، تیرا یہ مٹی کا دودھ خدا کیا کرے گا؟ پھر وہ باتیں کرنے لگی، یوسف دیکھ تیرے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ جو بندے ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے فون پر، پہلے تو یوں ہی بات اور یہ لٹو ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے بیلنس نکالنے کا طریقہ ہے، گفٹ لینے کے طریقے ہیں۔ ہاں جی آپ کے تو بڑے فیس بک پہ تو آپ بڑے اچھے لگ رہے تھے، کیوں کریں آپ کا چشمہ تو ایسا لگ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ آپ ہے، ابھی تک بندر کا بندر ہی ہے، وہ ایسی مسکے لگا رہی ہے، اور لیکن یہ سمجھ رہا ہے لٹو بن رہا ہے کہ جناب واقعی میں بھی کچھ اب چیز ہوں۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد بھرم دیکھیں محبت ہو گئی ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، میرا فون نہیں اٹھایا، میں خودکشی کر لوں گی، میں زہر کھا لوں گی۔ ابے اماں ٹنڈے اور کریلے پکاتی ہیں، وہ تو کھائے نہیں جاتے اسے، اور زہر کھائے گی۔ ٹنڈے اور کریلے کھانے میں تو اتنے نخرے ہیں ان کے، اور زہر کھانے کے لیے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں، اور یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں اپنی طرف مائل کرنے کے۔ دیکھو نبی کی پاک دامنی کیسی ہے۔ یوسف تیرے بال کتنے خوبصورت ہیں، کہا قبر میں سب سے پہلے جسم سے یہ بال ہی جدا ہوتا ہے۔ یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، کہا قبر میں یہی آنکھیں چہرے پر بہہ کر آتی ہیں۔ چنانچہ اس نے جو جال پھینکنا چاہا، یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا نا۔ جو جب اس نے کہا نا آ جاؤ قریب میرے، تو حضرت یوسف کے ذہن فوراً کیا بات نکلی؟ قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے بہترین رستہ گناہوں سے بچنے کا یہی ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی کرنے کی طاقت، کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ دے گا تو یہ طاقت استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں۔ وہ طاقت نہیں دے گا تو نہیں کر سکتے۔ قال معاذ اللہ، اسی لیے جب گناہ کے دل میں تقاضے زیادہ آ رہے ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ فوراً نبی نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آگے درس بیان ہوگا۔